أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم الحميد المجيد اللطيف الخبير المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا وأرسل إليه الرسول اسمه على السماء أحمد وعلى الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات الله. رسول اسلام کی بڑی مشہور حدیث مشہور قول ہے سرکار کا، اور ہمارا خیال ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو معلوم ہے کہ رسول اسلام نے یہ فرمایا ہے، رسول کی حدیث بالکل صحیح، اور یہ اتنی صحیح ہے کہ آپ کو صحیح کتابوں میں ملتے ہیں. رسول نے کہا کیا ہے؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل. رسول اسلام نے اعلان کیا ہے. کاہے کا اعلان؟ سرداری. سرداری سردار سمجھتے ہیں نا؟ سردار سردار نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں، سب کو پتا ہے سردار. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو سرداری کا شرف ملا. ایسی ہے کہ جن کو سرداری کا شرف ملا ہے. املی کا جھاڑ، املی کا درخت کائے کا ہے؟ املی کا ہے نا. ادھر بھی گئے کچھ اشجار دکھ رہے ہیں، پیپل اشجار تو بہت سے رہتے ہیں نا. درختوں میں، اشجار میں وہ کون سا درخت ہے
کہ جسے سرداری کا شرف ملا ہے؟ جی کھجور، آم کا۔ آپ کو آم زیادہ اچھا لگتا ہوگا، مجھے کھجور زیادہ اچھی لگتی ہے۔ درختوں میں، اشجار میں وہ درخت کہ جس کے پھل ہم زندگی میں کھاتے ہیں اور مرنے کے بعد اس کے پتے کام آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سید الاشجار، یہی درخت جسے ہم کہتے ہیں سدر کا۔ ابھی آپ جب وہاں سے چلے ہم اور آپ ساتھ میں چلے ہیں اورنگ آباد سے، تو آپ نے دیکھا پہاڑ بہت سے ملے، نہیں قریبے احمد نگر ہی جو ہے ہمیں پہاڑ مل گیا، پہاڑ بہت سے۔ پہاڑوں میں بھی ایک پہاڑ ہے کہ جسے سرداری کا شرف عطا ہوا، شرف ملا ہے۔ کون سا پہاڑ؟ یہ نہ کہیے گا کہ مولا علی والا پہاڑ، کوہ طور، جہاں پر جناب موسیٰ جا کر اللہ سے باتیں کیا کرتے۔ اسی فکر ہے کیا آج تک ایک صلوات پڑھے ٹھیک ہے نا؟ تو اشجار میں کون سا شجر ہے کہ جسے سرداری کا شرف ملا ہے؟ کہا بھائی بس وہی سدر جسے ہم کہتے ہیں بیر۔ زندگی میں خوب کھائے، مر گئے تو جاؤ بھیا پتے توڑ لو۔ جبال میں کون سا جبل ہے، کون سا پہاڑ ہے کہ جسے سرداری کا شرف حاصل ہے؟ کہا کوہ تو جبل ہے تو۔ مہینوں میں کن مہینوں کو جو ہے وہ سرداری کا شرف حاصل ہے؟ سید الشہور۔ کون سے مہینے؟ 4 مہینے ہیں نا حرمت کے مہینے۔ کون کون سے؟ ہاں 4 مہینے، رجب، شعبان نہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ایک 4 مہینے کون سے؟ یہ مہینوں میں یہ 4 مہینے کی جنہیں سرداری کا شرف ہے۔ ایام میں، دنوں میں کون سا دن ہے کہ جسے سرداری کا شرف حاصل ہے؟ جمعہ سید الایام ہے، الجمعہ تو سید الایام۔ جمعہ جو ہے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اعضاء میں، ہمارے جسم میں کس حصے کو سرداری کا شرف عطا کیا ہے؟ کون سا؟ سر۔ اور چونکہ یہ سردار ہے، سر کیا ہے؟ الرأس سید الاعضاء۔ سر کیا ہے؟ جتنے بھی اعضاء ہیں تمام اعضاء کا سردار ہے سر۔ اور جانتے ہیں کہ سردار کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ سردار کبھی جھکتا نہیں، سردار کبھی جھکتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں چونکہ سردار ہے، ابھی آپ جو تھکے ہیں تھوڑا پورے دن جو کام کریں گے، کاروبار، تجارت، کیونکہ یہ دکان پہ یہاں وہاں، جیسے ہی آپ رات کے وقت بستر پر جائیں گے سارا جسم رہے گا برابر۔ یہ کہیں گے ایسا ہے کہ ہمیں بلند کرو، کہیں گے بلند کرے برابر رہے، سونے حرام نے کہا نہیں ہمیں تو بلند رہنا۔ کیوں بلند رہے؟ ہم سردار ہیں۔ کیا کریں؟ کہا تکیہ لگائیں، اور لیجیے ان کے لیے تکیہ لگائیں۔ سفر کر رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں آپ، اب اس میں جو ہے رات ہو گئی، اب جیسے ہی لیٹنا آپ چاہتے ہیں
آرام کرنا، سارا بدن رہے گا برابر، یہ کہیں گے نہیں ہمیں سردار ہمیں آپ بلند کریے، تو یہاں کیا کریں، یہاں تکیہ نہیں ہے، پھر ارے کہا کچھ بیگ ہے آپ اسے رکھیے نیچے، برابر رہ لیجئے، کہا چونکہ ہم سردار ہیں لہذا ہم برابر ہیں، ہمیں بلندی چاہیے، ہمیں بلند رہنا، کیا بیگ نہیں کیا کرے، کہا اگر کچھ نہیں ہے تو ایسا کریے یہ ہاتھ جو ہے موڑیے گھمائیے نیچے رکھیے، کیوں سردار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اکثر لوگ کہا کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ میں سر کٹا تو سکتا ہوں لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا میرے بندے سن، جس سر کو تو دنیا میں کسی کے بھی سامنے جھکانا پسند کرتا ہی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو اسی سر کو میری بارگاہ میں جھکا دے، اور اگر تو نے اس سر کو میری بارگاہ میں جھکا کر مجھے آواز دی، مجھ سے کہا یا ربی یا ربی یا ربی، تو یاد رکھ میں بھی کہوں گا یا ربی سلو تھی، اے میرے بندے مانگ تو صحیح میں تجھے عطا کروں گا۔ پہاڑوں میں کون سا پہاڑ ہے سردار؟ مہینوں میں 4 مہینے ہیں جنہیں سرداری کا شرف ملا ہے، دنوں میں کون سا دن سردار؟ ہمارے اعضاء میں کس عضو کو سرداری کا شرف ملا؟ کلاموں میں کون سا کلام ہے کہ جسے سرداری کا شرف ملا؟ قرآن میں کون سا سورہ ہے کہ جسے سرداری کا شرف ملا؟ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ میں کون سی آیت ہے کہ جسے سرداری کا شرف ملا ہے؟ آیت الکرسی۔ ملک حبش میں کون ہے کہ جسے سرداری کا شرف ملا؟ ارے بلال حبشی، ٹھیک ہے نا۔ ملک فارس میں کسے سرداری کا شرف ملا؟ سلمان فارسی۔ اچھا نبیوں میں کسے سرداری کا شرف ملا ہے؟ سید الانبیاء ہے، اور آپ ہی کو کہا گیا ہے سید البشر۔ ولیوں میں کسے سرداری کا شرف ملا؟ سید الاولیاء کون؟ سید الاوصیاء کون؟ لیکن ہمارے نبی کون ہے؟ سید الانبیاء، سید المرسلین، سید البشر، ہے نا؟ یہ نبیوں کے بھی سردار، رسولوں کے بھی سردار، سارے بشر کے سردار۔ اب یہ جو سردار ہے اسی سردار نے اپنے اس قول میں سرداری کا اعلان کیا۔ کس کی سرداری کا اعلان کیا؟ جو میں نے رسول اسلام کے قول آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کیا کہا؟ سردار اعلان کر رہا ہے، کہے گا اعلان ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ کہا سنا ایسا ہے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے کیا ہے؟ سردار۔ تو حسن اور حسین کیا ہے؟ سردار۔ صرف حسن حسین سردار ہے؟ رسول اسلامی کی حدیث ہے کیا؟ ان الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ جتنی بھی جنتی عورتیں ہیں سب کی سردار سیدہ کون؟ جی فاطمہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سید الانبیاء نے، سردار انبیاء نے حسنین کی بھی سرداری کا اعلان کیا اور فاطمہ کی بھی سرداری کا اعلان کیا۔ اب اگر آپ یہاں تک اب دیکھیے ایسا ہے
کہ سردار تو آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے، سردار جو ہے بہت سے آپ نے دیکھے ہوں کہ سردار کوئی نیا جھولا ہے، نیا لفظ تو ہے نہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ سردار کتنا بلند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر یہ دیکھنا ہو کہ سردار کتنا بلند ہے، سردار کا مقام ہے کیا، سردار کا مرتبہ ہے کیا، تو کیسے پہچانا جائے کہ کتنا بلند ہے؟ بس پانی پلا دیں اس کا تھوڑا سا آگے جو ہے بڑھا۔ اعلان کرنے والا کون ہے؟ رسول، کون سید، سردار، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، جتنے بھی بشر ہیں سب کا سردار۔ اعلان کیا کر رہا ہے یہ سردار؟ حسنین کی سرداری کا اور فاطمہ کی سرداری۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سردار ہے کتنے بلند، کا پتہ کیسے چلے گا کہ کتنے بلند ہے؟ دو چیزیں دیکھیں، دو چیزیں آپ دیکھ لیں تبھی پتہ چلے گا کہ سردار کتنا بلند ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے کہ یہ سردار ہے کہاں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ دوسری چیز یہ دیکھی جائے کہ یہ سردار ہے کن لوگ، کیا دیکھیں؟ کہاں کے سردار ہے اور کن لوگوں کے سردار ہیں، دو چیزیں دیکھیں۔ کیا پہلی چیز کیا دیکھی جائے گی؟ اگر کوئی ہے سردار تو سردار کا مقام، مرتبہ، اس کی منزلت وہ کتنا بلند ہے سمجھ میں اسی وقت آئے گا کہ جب یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ سردار ہے کہاں کا، اس کا دیکھا جائے ہے کس کا سردار۔ اس کی مثال دو، اے بھیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ یہ سنا صاحب جیسے کوئی بھی آگے، ان کو پہچانتے ہیں آپ؟ کون ہے بھائی، کون ہے یہ؟ ارے سردار ہے، سردار۔ کہاں کے سردار ہے؟ وہ جو فلاں گلی ہے نا، وہ گلی، وہ پوری گلی کے سردار ہیں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، گلی کے سردار، اور سردار ہے تو بلند ہوں گے، لیکن انہی کے مقابلے میں ایک اور آ گئے، ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں محلے کے سردار ہیں، جس محلے میں وہ گلی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گلی والا سردار ہے اس کے مقابلے میں پورے محلے کا جو سردار ہے وہ بلند ہوگا کہ نہیں؟ ہاں؟ تیسرا آگیا یہ کون؟ کہا یہ بھی سردار ہے، کہاں کے؟ کہا یہ پورے ضلع کے سردار۔ اب بلند کون ہوگا؟ پورے ضلع والا۔ چوتھا آگیا یہ کون؟ کہا یہ مکمل ایک صوبے کے سردار ہے۔ اب کون بلند ہوگا؟ صوبے۔ اور کہا کہ اس کے مقابلے میں یہ کون؟ کہا یہ پورے ایک ملک کے سردار ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کیا مطلب؟ دیکھنا کیا ہے کہ اگر دیکھنا ہے کہ سردار کتنا بلند ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی منزلت سردار کی سمجھ میں اسی وقت آئے گی کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ سردار کہاں کا ہے۔ جیسے جیسے سردار کی سرداری کے حدود بڑھتے جائیں گے، سرداری کے جیسے جیسے حدود بڑھیں گے ویسے ویسے سردار بلند ہوتا چلا جائے گا۔ سمجھ آ گیا کیا؟ یعنی اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ سردار کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، وہ بلند کتنا ہے، تو دیکھا کیا جائے کہاں کا سردار ہے۔ جب پتہ چل جائے گا کہ اس سردار کی سرداری کی حدیں یہ ہے، سمجھ میں آئے گا یہ اتنا بلند ہے۔ اعلان کرنے والے کون؟ رسول۔ اعلان کیا ہے؟ کہا فاطمہ ہے سردار، حسنین کون ہے؟ کہا حسنین ہے سردار۔ اس کا مطلب
اگر مسلمان حسنین اور فاطمہ کے مقام کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنے بلند ہے، دیکھنا ہے کہ حسنین کتنے بلند ہے، سردار حسنین کون ہے، سردار فاطمہ کون ہے، سردار. اگر دیکھنا کہ یہ کتنے بلند ہے تو دیکھنا کیا پڑے گا، یہ کہاں کے سردار ہے. اگر جنت کے ہیں تو کیا جنت میں کوئی گلی ولی ہے کیا، کیا آپ کیسے طے کریں؟ جنت کوئی گلی ہے، وہ ہمارا جونا بازار اور کٹل ہے اور محلہ اللہ ہے کیا، ایک ضلع ہے، احمد نگر صوبہ ہے. بھائی اگر ہم ملکہ کا اگر ہم مقام سیدہ اور مقام حسنین کو دیکھنا چاہتے، یہ ہے سردار، ان کا مقام ہماری سمجھ میں اسی وقت آئے گا کہ جب ہمیں جنت کی حد معلوم ہو. کہاں کے سردار ہے یہ، چلیے جنت ایک اس کی حد دیکھ لیا جائے. قرآن ہے، سورہ حدید میں بھی آپ کو آیت ملے گی، سورہ آل عمران میں بھی آیت ملے گی. اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ایسی بالکل جلدی آپ سورہ حدید میں مل جائے گی. دوڑ پاؤ، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. جنت کی چوڑائی کیا ہے، زمین اور آسمان کے برابر ہے. یہ قرآن جو ہے، یہ آیات نبی کے پاس کون لے کر آتا تھا، جبرائیل. ایک دن جبرائیل نے سوچا میں اپنی طرف نہیں پڑھوں، شیخ عباس پھلیے دے رہے ہیں، ان کی کتاب وفاتیہ پڑھے تو جو ہماری کتاب ہے اس انہیں کی کتاب منازل الآخرہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن سید الملائکہ جو ہے وہ ساری آیات تو میں لے کر آیا ہوں، اور اللہ نے جو آیت بھیجی ہے اس میں بتایا ہے کہ جنت چوڑی اتنی ہے، کعرض السماوات والارض، زمین اور آسمان کے. لیکن مجھ کو تو کوئی ایسی آیت ملی نہیں کہ جس میں اللہ نے بتایا ہو کہ جنت لمبی اتنی ہے. کیا کیا جائے، پھر کوئی بات نہیں، ایسا ہے اللہ نہیں ہے، ہم کو اللہ نے پر دیے تو اڑ کے دیکھ لیں گے کتنی لمبی ہے جنت. اب انہوں نے لکھا ہے کہ سید الملائکہ نے اڑنا شروع کیا. ذہن میں رکھیے گا کیا، سردار کتنا بلند ہے پتہ کب چلے گا کہ جب اس کی سرداری کی حدیں معلوم ہوں، تبھی پتہ چلے گا کتنا بلند ہے، ورنہ ہم اندازہ نہیں لگا پائیں گے. محسوس کر رہے ہیں جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کا. اب حضرت جبرائیل میں آیت تو میں لے کر آیا ہوں، لیکن جنت لمبی کتنی ہے کیسے پتہ چلے گا. کہ ٹھیک ہے اللہ نے پڑھ دیے میں اڑوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے اڑنا شروع کیا. کتنا اڑے پتہ ہے، 30,000 سال کی مسافت کو سید الملائکہ نے طے کیا. 30,000 سال کی مسافت طے کی. اور جب اتنا اڑیں گے تو ٹھیک ہے، فرشتے تھک گئے، اور جب تھکے تو کہنے کہ پروردگار ہے میرے اللہ تھوڑا طاقت دے دے کہ میں اور اڑوں. اللہ نے کہا لو بیٹا اور طاقت لے لو. دے دی اللہ نے طاقت، اور جب ملی طاقت پھر اڑنا شروع کیا. پھر اڑے، پھر ڈھکے، پھر دعا کی پروردگار تھوڑی طاقت دے دے کہ میں اور اڑوں. پھر اللہ نے کہا وہ لکھتے ہیں کہ سید الملائکہ نے اللہ سے 30,000 مرتبہ دعا کر کے طاقت طلب کی ہے، اور ہر مرتبہ اتنا ہی اڑے ہیں جتنا پہلی مرتبہ اڑے تھے.
کی مسافت کو طے کیا. 30,000 مرتبہ دعا مانگی, طاقت ملی, ہر مرتبہ اتنا ہوئے کتنا جتنا پہلی مرتبہ ہوئے. کیا 30,000 سال کی مسافت کو طے کیا. اچھا جب تھکے تو رکے تو کہنے لگے پروردگار ایسا ہے اب طاقت نہیں چاہیے, طاقت نہ دے, بس اتنا بتا دے کہ میں زیادہ طے کر چکا ہوں, زیادہ اڑ چکا ہوں یا زیادہ ابھی باقی. جیسی کا نا پروردگار بتا دے کہ میں زیادہ اڑ چکا ہوں, زیادہ طے کر چکا ہوں یا زیادہ ابھی باقی ہے. تو حوران جنت میں سے ایک حور نے اپنے خیمے سے سر لیا, ہاں جبرائیل کیا بات ہے, بڑے پریشان دکھ رہا ہوں. کچھ نہیں, بات ایسی ہے کہ میں آیتیں لے کر آتا ہوں. آیت لے کر آیا, اللہ نے بتایا ایک آیت میں جنت چوڑی اتنی ہے زمین اور آسمان کے بعد, لیکن اللہ نے بتایا کہ جنت لمبی کی تھی. میں نے کہا چلو فرض یہ ہے وہ دے, ہم اتنا اڑے, اتنی مرتبہ دعا کی طاقت. اب میں نے کہا کہ کیا دعا کرے. اب میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروردگار بس بتا دے کہ ہم زیادہ اڑ چکے ہیں یا زیادہ باقی. میں کہا کون سی بڑی بات ہے, یہ بولے حور, کون سی بڑی بات, یہ تو میں بتا دوں, تم کو پتا ہے. کہا ہاں قابل بتاؤ. کہا اے سید الملائکہ اتنے دن سے اڑ رہے ہو, لیکن ابھی تم نے میرے گھر کے شہر کو بھی نہیں پار کیا. اتنی بڑی جنت تمہیں کہا کہ کم سے ایک مومن کے ساتھ رہنے کے لیے, ایک مومن کے ساتھ رہنے کے لیے. اب میں آپ سے کہوں بھائی سید الملائکہ بھی پریشان ہے, یہ ان کی سرداری کی حد, جہاں کے حسنین سردار ہے, فاطمہ سردار ہے, وہاں کی حدیں جو ہے وہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل کو بھی نہیں پتا چلی. تو جب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں حد معلوم ہو سکتی ہی نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مقام و منزلت مرتبہ اسی وقت پتا چلے گا کہ کیا ہے کہ جب معلوم ہو. کیا کہنے, واہ واہ واہ, یہ حد کیا ہے, حد کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے مقام کو, ان کے مرتبے کو سمجھنے کی زیادہ کوشش مت کریے گا, ورنہ دماغ جو ہے وہ پھٹ جائے گا. یہ جو مقام ہے, ان کا جو مرتبہ ہے, جی اللہ نے جو انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا ہے, ہم اور آپ بتا دیں سرداری کی حد, جنت کی حد آپ بتا دیں. اگر جنت کی حد آپ بتا دیں گے تو ٹھیک ہے, مان لیں گے برابر ان کی حد یہ ہے پتا کسی کو جنت کی حد نہیں پتا, تو ہم اور آپ ان کی حد جو ہے معین نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ. آدھا گھنٹہ تو پہنچ چکے شاید ہم نا, آدھا گھنٹہ ہو گیا. کہاں کے جو ہے یہ سردار ہے جنت, اور جنت پتہ ہے جنت میں وہ جناب آدم تھے کہ نہیں, جناب آدم ہوا, لیکن ہوا کیا تھا, تو گندم کھانے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنا کے کنٹل کھا چکے ہوں گے آپ. گیہوں کھانے کی وجہ سے نکال لے جائیں گے جنت سے, ترکیہ والا ہو گیا کیا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. ہمارے یہ کہ ترکیہ والا ہو گیا, ترکیہ والا ہو گیا تو کیا ہوا, تو نکلو بھئی یہاں سے جاؤ. لیکن آپ کو معلوم ہے علماء نے جو مفسرین نے جو اس پر بحث کی ہے کہ جنت کون سی تھی, جنت کون سی تھی, حقیقی جنت, حقیقی جنت کی
ایک صفت یہ ہے کہ جہاں بھی آپ قرآن پڑھیں گے اس میں ملے گا خالدین فیہا. کیا ہے صفت؟ خالدین فیہا. جو بھی جنت میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ وہی رہے گا. اس لیے علماء نے کیا کہا ہے کہ یہ جس جنت میں جناب آدم اور حوا تھے وہ حقیقی جنت نہیں تھی، وہ جنت دنیا. کیا تھی جنت؟ وہ حقیقی جنت نہیں. اس لیے کہ حقیقی جنت کی صفت کیا ہے؟ خالدین فیہا. کہیں گے خالدین فیہا ابدا، یہی ملے گا ہمیشہ ہمیشہ. تو آدم کی جنت میں رہ کے وہ جنت حقیقی نہیں تھی. پھر کا جنت دنیا اللہ نے اسی کی طرح ایک جنت بنا دی. رہو بھائی، لیکن ہوا کیا؟ کب گناہ نہیں ترک اولا ہو گیا. ترک اولا میں کیا ہوا؟ نکال دیا. رسول جو ہے اعلان کر رہے ہیں سرداری کا. کہاں کی سرداری؟ جنت کی. میں کہوں گا اللہ کے رسول جنت دنیا کا مزاج یہ ہے. ایک صاحب سمجھتے ہیں جنت دنیا کا مزاج یہ ہے. کیا جنت دنیا کا مزاج یہ ہے کہ یہ جنت ترک اولا کو بھی برداشت نہیں کرتی. آپ اگر حقیقی جنت کے بارے میں سرداری کا اعلان کر رہے ہیں تو ذرا سوچ لیجئے گا کہ میں نے سوچ لیا ہے میں حقیقی جنت کی سرداری کا اعلان انہی کے بارے میں کروں گا کہ جن کے یہاں ترک اولا کا شائبہ بھی نہیں پایا جائے گا، بلکہ ترک اولا والا فرشتہ ان کے دروازے پر آ کر ترک اولا بخشوائے گا. جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، اور یہ سب کبھی تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا. اور جنت سے تو اچھا ہے عزا خانہ شبیر، دشمن بھی اگر ہو تو نکالا نہیں جاتا. نعرہ حیدری. کہاں کی سردار ہے؟ جنت کی. حدیں پتہ ہی نہیں چل رہی ہے. حد آپ معین مت کرو. اب کس کے سردار ہے؟ کس کے سردار؟ یہ بھائی جنت میں جھوٹے رہیں گے، جھوٹے جنت میں مکار رہیں گے، جنت میں چور رہیں گے، چور، بے نمازی، خاسر، غیبت کرنے والے. وہاں جنت میں متقی رہیں گے، دیندار رہیں گے، صاحبان ایمان رہیں گے، صاحبان اعمال رہیں گے، پرہیزگار. اور حسن کر دوں اگر حسن کر لے جائے تو جنت میں آدم رہیں گے، جنت میں نوح رہیں گے، جنت میں عیسیٰ رہیں گے، جنت میں موسیٰ، شیش، ادریس، ہود، ابراہیم، اسماعیل، سارے انبیاء تو جنت میں ہوں گے کہ نہیں؟ اسلام کی مشہور خواتین جنت میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ لیکن کمال دیکھیے ان سب کے درمیان عورتوں کی سردار فاطمہ، مردوں کے سردار حسنین ہے کہ نہیں؟ بھیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کیوں کسی کو ان کے مقابلے میں لا رہے ہیں؟ اور کیسے میں سمجھاؤں؟ کیسے ان کے مقابلے میں کسی کو لایا جائے؟ کیا یعنی انبیاء کے درمیان سردار کون؟ سردار کون ہے؟ اب آپ کس کو لے کر آئیں گے مقابلے میں؟ اعلان کر دیا رسول نے، مانو یا تو کہہ تو سکتے نہیں کہ غلط ہے. رسول اسلام نے کہا ہے کہ حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ بھیا کہہ دیا تھا، اب محبت تھی، محبت میں کہہ دیا. محبت تھی، محبت میں
کہہ دیا. تو کیا میں تو سوال کروں گا کہ جنت جو ہے وہ کوئی خاندان بنی ہاشم کوئی ملکیت تھی کیا؟ خاندان بنی ہاشم کوئی ملکیت تھی؟ جنت کس کی بنائی کس نے؟ اب بھیا ہم آئے احمد نگر میں مجلس پڑھنے کے لیے اور جانے لگے اور کہ بھیا راجہ چلنے لگے اس کو اٹھا لے سکتا ہے. ہم سب کہیں گے یہ کیا تماشا ہے رکھا ہے, ہم لے چلے جائیں گے. کیا ہے ہمارا ہے ہی نہیں ہے اللہ کیا مطلب نہیں محبت تھی. وہ کہہ دیا کہ فاطمہ جو ہے وہ جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے. دیکھیے ایسا ہے, سیدھی سی بات میں ایک بات کہوں سمجھ لیجئے گا. کیا ٹھیک ہے ایسا ہے, جنت کے بارے میں تو نہیں معلوم, فدق کے بارے میں معلوم. فدق کے بارے میں کہیں کہ محبت میں باپ نے جو ہے بیٹی کو دیا, لیکن جنت کے بارے میں نہ, جنت اور رسالت نے عصمت کو دیا. امامت کے بارے میں سرداری کا اعلان کیا. آپ نے نہیں کہہ سکتے کیا فدق کے بارے میں معلوم ہے, لیکن جنت رسول اسلام کا اعلان کرے, رسول اعلان کرے, اس کی عصمت بہت زیادہ ہو گئے. تو جو ہے چاہتے ہیں نا کہ وہ انہی کی سرداری میں جو ہے جنت میں رہا جائے, چاہتے کہ نہیں؟ چاہنے سے کچھ تھوڑی نہیں ہوتا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, بھائی چاہتے ہیں نا, چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ ان کی سرداری میں جو ہے وہ جنت میں رہا جائے کہ نہیں چاہتے؟ تو چاہنے سے وہ جنت کے دروازہ کھول دیا جائے گا. پھر کردار بھی کچھ ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں کس لیے بھیجا ہے؟ اور چاہتے ہو جنت, دل میں تمنا ہے جنت کے دروازہ تمہارے لیے کھولے, آؤ کھولیں گے, لیکن پہلے تو 60 سال 70 سال 80 سال رہے ہونا اس میں, یہاں تمہیں آزمائیں گے تبھی جنت کا دروازہ کھولے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جنت کی تمنا ہے دل میں, ہم تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھولنے کے لیے تیار ہے, لیکن امتحان ہوگا, آزمائش ہوگی. امتحان میں اگر کامیاب ہوئے تب تو جو ہے وہ جنت کا دروازہ کھولا جائے. کاہے کے ذریعے امتحان دیکھیے ایسا ایک سلوات پڑھ لیتے ہیں آپ. امتحان دینا پڑے گا. بغیر آزمائیں گے. جنت میں جانا چاہتے ہو, امتحان ہوگا, آزمائش ہوگی, کامیاب ہوئے تو یہ جنت کا دروازہ کھلے گا. ہم اور آپ جو ہے امتحان وغیرہ میں دیتے بھی ہیں, دیا ہوگا امتحان میں, دیا ہوگا امتحان. امتحان کا معیار کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ امتحان کا ہمارے یہاں سب سے پہلی چیز دیکھیے اللہ کا کرم, اس کی مہربانی, اس کا رحم. ہمارے یہاں جو ہے دیکھیے اگر ہوا ایسا تو غلط ہوتا ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اگر امتحان میں جو پرچہ رہتا ہے, سوالات میں پرچے رہتے ہیں, وہ بتایا نہیں جاتے, بتایا جاتا ہے, چھپا کر رکھا جاتا ہے. لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے, کہہ کے لیے گھبرا رہے, کہہ کے پریشان ہو رہے, ہم بتا رہے ہیں نا کہ کیا کیا سوالات ہیں, آزمائش کا ہے, بتا دیا. کیا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہارا امتحان کاہے میں امتحان لے گا پروردگار کا, بھوک کے ذریعے امتحان لیں گے, خوف کے ذریعے امتحان لیں گے, مال کے ذریعے امتحان لیں گے, جان کے ذریعے امتحان لیں گے, کھیتی کے ذریعے امتحان لیں گے. اچھا تم چاہتے کیا ہے؟ جنت. اب جب امتحان لے رہا ہے اللہ, تو ہمارے امتحان کا معیار کیا ہے؟ درجات. امتحان کا معیار کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟
درجات. یہ بھائی ہم 5ویں میں پڑھ رہے ہیں, امتحان تھوڑا آسان ہوگا, لیکن جو 8ویں میں ہوگا اس کا امتحان, اور اگر بلند درجے میں پہنچ گیا اس کا امتحان اور سخت ہوگا. ہمارے یہاں امتحان میں سختی درجات کی بلندی کی وجہ سے. اللہ کے یہاں امتحان میں سختی کیسے ہوگی؟ اس کے یہاں معیار کیا ہے؟ اس کے یہاں معیار ہے ایمان. کیا ہے؟ ایمان. جیسے جیسے بندہ ایمان میں بلند ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے امتحان بھی سخت ہوتا چلا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا کہ جنت چاہتے ہو ہم تمہارا امتحان لیں گے. کس چیز میں لے گا پروردگار کا؟ بھوک کے ذریعے, خوف کے ذریعے, جان کے ذریعے, مال کے ذریعے, کھیتی کے ذریعے, اولاد کے ذریعے. لیکن آپ غور کریں, چونکہ ہمارے دل میں جنت کی تمنا ہے, اب اللہ نے جب ہمیں آزمایا, جب ہمارا امتحان لیا تو ان ساری چیزوں میں ایک ساتھ نہیں, ایک چیز بھی آزما لیا, 2 چیز بھی آزما لیا. لیکن وہ جو ایمان کے اعتبار جن کے بارے میں رسول نے اعلان کر دیا کہ جنت کے جوانوں کے سردار, جب ان کے امتحان کا مسئلہ آیا ہے تو اللہ نے کہا حسین تمہارا امتحان بڑا سخت ہوگا. ہمارا امتحان چند چیزوں میں, لیکن جب حسین کا امتحان اللہ نے لیا ہے کربلا کے میدان میں, اے حسین تمہارا امتحان خوف کے ذریعے بھی لیا جائے گا, بھوک کے ذریعے بھی لیا جائے گا, پیاس کے ذریعے بھی لیا جائے گا, اولاد کے ذریعے بھی لیا جائے گا, جان کے ذریعے. لیکن آپ جانتے ہیں حسین نے کیا کہا؟ پروردگار تیرے حبیب نے ہمارے لیے جنت کی سرداری کا اعلان کر دیا تھا, اگر تو نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے میرے اللہ, جس طریقے سے آزمانا چاہتا ہے, امتحان لینا چاہتا ہے, اے میرے اللہ امتحان لے لے. میری زبان پر صرف ایک جملہ رہے گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کربلا کے میدان میں ہر منزل پر حسین کی زبان پر ایک جملہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ذرا حسین کے کلیجے کو تو دیکھیں, ایک دوپہر میں حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا ہے, اکبر شہید کر دیے گئے, اور محمد شہید کر دیے گئے, قاسم کی لاش کے ٹکڑے حسین اٹھا لائے ہیں, عباس کے علم لے آئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ منزل ہوا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی, اللہ 6 مہینے کا بچہ ہے, تیرے ہرملا کھا چکا پشتے خیمہ, حسین لے جا کر لاش اصغر کو دفن کر چکے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ امتحان. کیا ہو رہا ہے؟ امتحان. اور آپ یاد رکھیے گا انسان سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتا ہے, اولاد کے لیے قربان کر دیتا ہے نا سب کچھ. یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ اولاد کے لیے سب کچھ بندہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, لیکن حسین کا کلیجہ دیکھیں, حسین اولاد کو بھی جو ہے راہ خدا میں قربان کرتا ہے. پروردگار کیسے امتحان لے گا؟ لے لے امتحان 6 مہینے کے بچے کے ذریعے. اے میرے اللہ میں شکوہ نہیں کروں گا, قربانی دے دوں گا, صرف زبان پر ایک جملہ رہے گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور عزیزوں منزل آ گئی ہے کہ اصغر کو قربان کر دیا ہے. ابھی میں نے کہا نا پشت خیمہ دفن کر دیا. اب جب دفن کرنے کے بعد اب حسین کے پاس پانی تو ہے نہیں, بیٹھ کر قبر اصغر پر رو گئے. آواز حسین کی کیا ہے؟ انا للہ. ہر منزل پر انا للہ و انا الیہ راجعون. روز رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ منزل بھی آگے. پروردگار اب کا ہے کہ امتحان حسین اب تمہاری جان کے ذریعے, پروردگار یہ رہی میری جان, حسین خود بھی قربان ہو گئے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ذرا آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی کیسی ہے. حسین نے تو جو ہے پشت خیمہ لے جا کر دفن کر دیا, وہ منزل بھی آئی, حسین شہید ہو گئے.
خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیمے جل گئے ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، اے آقا، اے میرے آقا، اے میرے امام، واقعاً آپ نے بڑے مسائل برداشت کیے، آپ پر بڑا ظلم اٹھایا گیا، لیکن اے میرے مولا ایک مصیبت ایسی ہے کہ جو رباب نے دیکھی ہے آپ نے نہیں دیکھی ہے، اس لیے کہ اس وقت آپ تھے ہی نہیں۔ کیوں؟ اے میرے مولا ایک منزل وہ آئی کہ جب ظالموں نے شہداء کے سروں کو شمار کرنا شروع کیا اور ایک سر کم نظر آیا ہے، تو آپ جانتے ہیں ظالموں نے زمین کربلا پر سر کو تلاش کرنا شروع کیا ہے۔ رباب تیرے خیمہ پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی، ایک منزل وہ آئی، ظالم نے زمین پر رینا مارا، ایک ننھا سا لاشا نکلا، رباب دیکھ رہی ہے، ظالم نے اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا۔ ماں تڑپتی رہی، ماں تڑپتی رہی، آپ جانتے ہیں والدین کی، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت، اولاد کی محبت ہوتی کیسی؟ آپ کو پتا ہے کہ جناب زینب فرماتی ہیں، شہزادی فرماتی ہیں کہ جب ہمیں 11 محرم کو قیدی بنا کر لے جایا جانے لگا ہے، ظالم ملاعین ہم کو جب قیدی بنا کر جو ہے کربلا سے لے کر چلے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ میری بھابھی رباب جو ہے اپنے ساتھ ایک پوٹلی رکھے ہوئے، کہا مجھے نہیں معلوم کہ اس پوٹلی میں کیا ہے، لیکن میں نے اتنا دیکھا کربلا سے جب ہمیں قیدی بنا کر ظالم لے کر چلے تو میں نے دیکھا بھابھی اس پوٹلی کو بس سینے سے لگائے رہتی ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، قید خانہ کا چاند میں نے دیکھا، یہی دیکھا کہ بھابھی اس پوٹلی کو ہمیشہ سینے سے لگائے ہوئے، یہاں تک کہ جب ہمیں جو ہے رہائی ملی ہے قید خانہ شام سے، میں نے دیکھا رہائی کے بعد بھی جو ہے بھابھی اس پوٹلی کو سینے سے لگائے ہوئے، یہاں تک کہ جب ہم رہا ہو کر دوبارہ کربلا آئے ہیں، شام سے رہائی ملی، دوبارہ کربلا آئے، کہا جب ہم وہاں پہنچے، بیویاں جو ہے جا کر خبروں پر جو ہے وہ رخصت ہوئی ہیں، روئی ہے، گریہ کیا ہے، کہا جب ہم دوبارہ وہاں سے چلنے لگے تو میں نے دیکھا کہ سب ہے لیکن بھابھی رباب نہیں دکھائی دے رہی، بھابھی رباب نہیں، کہا جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بھابھی رباب حسین کی قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ جناب زینب فرماتی میں گئی، قریب گئی، جانے کے بعد میں نے کہا بھابھی، اے بھابھی، قافلہ تیار ہو رہا ہے، ہم مدینے چل رہے، دیر ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب رباب نے کہا اے زینب، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دونوں لال اور محمد کربلا میں جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، لیکن اے زینب اب بھی مدینے میں تمہارا ایک سہارا ہے نا، عبداللہ ہے، لیکن اے زینب ذرا اتنا بتاؤ کہ اب یہ رباب کس کے سہارے مدینہ جائے؟ میرا والی و وارث کربلا میں ہے، اصغر کربلا میں، سکینہ جو ہے وہ قید خانہ شام میں، جناب زینب نے کہا نہیں بھابھی تیار ہو جائیے چلیے۔ اب جب جناب زینب نے شہزادی نے اصرار کیا، اب جناب رباب اٹھی ہے اور اٹھنے کے بعد حسین کی خبر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے میرے والی و وارث، میں جا تو ضرور رہی ہوں مدینہ، رباب جا رہی ہے مدینہ، لیکن رباب کا یہ وعدہ ہے کہ رباب جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہیں بیٹھے گی، اللہ اکبر، رباب جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ ابھی تو آپ جانتے اب رباب چلی ہے، اب جناب زینب فرماتی کہ جب چلے ہم کربلا سے، میں نے دیکھا کہ بھابھی رباب سینے سے پوٹلی لگائے ہوئے آگے کربلا۔ اب کربلا میں صورتحال کیا ہے؟ دن کی دھوپ، رات کی اوس، اللہ اکبر، دن کی دھوپ، رات کی اوس، جناب رباب کے جسم کی حالت کیا ہو گئی کہ کھال جسم کی پھٹنے لگی ہے۔ کئی مرتبہ جناب زینب نے کہا، ام کلثوم نے کہا، سید سجاد نے کہا، وعدہ یاد دلا دیا کیسے ہم سائے میں جائے۔ ایک دن ایسا آ گیا کہ جناب زینب بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، اور وہ منزل آئی کہ جناب سید سجاد آئے ہیں، آ کر کہا چلیے سائے میں۔ ایک جملہ کہا ہے، کس نے؟ جناب رباب نے کہا میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے مت کہنا۔ کہا نہیں اماں آج
سید سجاد میں آپ کے سامنے آیا ہوں بیٹے کی حیثیت سے نہیں بلکہ امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں آپ سائے میں چلیے اب جیسے ہی سنا امام کا حکم اب جناب رباب کھڑی ہوں کیوں اس لیے کہ امام کا حکم ہے جناب رباب کھڑی ہو گئی چاہتی ہے سائے کی طرف اب جیسے ہی سایہ قریب آیا قریب سایہ پہنچی آسمان کی طرف دیکھا پروردگار اے میرے اللہ میں نے اپنے والی و وارث کی خبر پر وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی اے میرے اللہ ارے رباب کے وعدے کی لاج رکھ لے ابھی جو دعائے رباب قبول ہوئی ایک مرتبہ رباب زمین پر گرتی ہے اور جیسے ہی زمین پر گرتی ہے اب جناب زینب کہتی ہے میں نے وہی پوٹلی جو کربلا میں بھابھی کے ساتھ دیکھی کوفے میں ساتھ دیکھی خیر خانے میں دیکھی دوبارہ کربلا میں دیکھی وہ پوٹلی جو بھابھی ہمیشہ سینے سے لگائے رہتی تھی میں نے دیکھا کہ وہی پوٹلی خرید میں پڑی ہوئی ہے اب جناب زینب کہتی اب جب میں آگے بڑھی میں نے اس پوٹلی کو اٹھایا اب جو کھولا تو عجیب منظر دیکھا بھابھی رباب اصغر کے چلے ہوئے جھولے کی راگ رکھے ہوئے سینے سے لگائے ہوئے اے بھابھی ارے آپ کو اصغر سے اتنی محبت ارے چلا ہوا جھولا سجاد در میں اے اماں ارے